حکمران ہے اور وہ جو ہے نا رہے ہیں، تو اس وقت صرف ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے جدوجہد کا، اور ہم پرامن جدوجہد کریں گے، ہم تحریک چلائیں گے، اور اس کے لیے میں پوری پاکستانی قوم سے، وہ میڈیا ہوا، وہ سول سوسائٹی ہو گئی، وہ عدالتیں ہو گئی، ساری اطلاع ہو گئے، سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نکلیں۔ سر عوام تو نکلتی ہے، قوم تو نکلتی ہے، قیادت بھاگ جاتی ہے۔ عوام نے تو وہاں پہ جنازے اٹھائے ہیں، ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھے رہے، علی امین صاحب 12 اضلاع کراس کر کے چلے گئے، تو عوام آپ لوگوں کی قیادت پہ کیوں اعتماد کرے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ آپ میری جگہ نہیں ہیں، یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ آپ سے جب میں بات کرتا ہوں تو آپ اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیمرے پہ دکھائیں، نہیں سر دکھا رہے جب ہیں نہیں بتاؤ نا، جب میں ایسی بات کروں گا آپ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے۔ سوال یہ ہے کہ سزائیں ہمیں ہوتی ہے، 30 سال سزائیں ہمیں ہوتی ہے، وارنٹی ہوتی ہے، کیا ہم ملیٹنٹ گروپ ہیں؟ ہم تو سیاسی ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ہم آواز اٹھائیں گے نا، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم تو ملیٹنٹ نہیں ہیں۔ اور آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ملیٹنٹ بن جائے اور بندوق اٹھائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جدوجہد، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری جدوجہد قانون اور آئین کے اندر ہوگی۔ یہ جو شیملیس حکمران ہے، جو فاشسٹ حکمران ہے، جو شیم ڈیموکریسی ہے، اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے، ہر جگہ جائیں گے، عوام کو موبلائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں پوری، ہم نے تو ایک فیصلہ کیا، کل محمود خان رجزی نے کہا ہے کہ جہاں شہباز شریف جائے گا اس کی کاری جنگیوں سے جو ہے نا استقبال ہوگا۔ میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جو اس وقت حکمران ہے، تو یاد رکھیں پاکستان ایک دلدل میں جا رہا ہے۔ انہوں نے اس ملک کی معاشی طور پر بھی بربادی کی، یہ ملک کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے تمام بنیادی حقوق چھین رہے ہیں۔ اس دفعہ کیا اگر بعد میں اجازت F9 بعد میں جلسے کی اجازت مانگی، اگر آپ کو نہیں ملتی، کیونکہ ملتی نظر نہیں آ رہی، کیا لایا عمل ہوگا؟ بے خوف ہو چکے ہیں اتنی زیادہ سزاؤں کے بعد؟ سر اسی کے ساتھ جوڑ دیجیے گا سوال کو بھی کہ آپ کو APC کرانے کی اجازت نہیں کہ آپ کو فارم ہاؤس پہ آنا پڑ رہا ہے، تو F9 پارک یا اسلام آباد یا کسی شہر میں کیا کریں گے؟ دیکھیے ہم نے مینار پاکستان بھی دیا ہے، اور صبح اپنے لیول پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ ہم تو دیکھو یہ ہمارا حق ہے، ہم نے درخواست دی ہے، چلو یہ ایکسپوز ہو جائے نا، یہ نہ کرے، بنا اجازت ہے، دنیا کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جمہوری لوگ یا فاشسٹ ہے یا جو ہے شیم ڈیموکریسی ہے۔ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ تیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عدالتوں سے ان کو انصاف مل جائے گا، لیکن گزشتہ دن جو عدالتوں نے کیا، اب تحریک انصاف عدالتوں سے مایوس ہوگی، یہ صرف سڑکوں پر ہی فیصلہ کرے گی؟ دیکھیے ہم عدالتوں میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں۔ ڈیفینیٹلی ہمیں اس وقت عدالت کے اوپر بہت بڑی تشویش ہے، اور اس کے فیصلوں کے اوپر ہمیں بہت سیریس کنسرن ہے۔ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور ہم روڈ پہ جائیں گے۔ اچھا اسد قیصر صاحب، گزشتہ روز 14 پارلیمنٹیرینس کو نائب کیا گیا ہے۔ اب جب جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، تمام تر عام عہدیداران آپ کے نائل ہو چکے ہیں، اس کے بعد کیا کوئی ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تر احتجاجاً جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ باہر آ جائیں، باہر سڑکوں پر بیٹھ جائیں یا اپنی باہر پارلیمنٹ لگا لیں؟ ہم مختلف آپشن پہ سوچ رہے ہیں، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائڈ کرے گی کہ ہم آیا مکمل بائیکاٹ کریں پارلیمنٹ کا، کیونکہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا مطلب میں اس کے اوپر اس وقت فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے آپشنز ہیں مختلف، جس میں پارلیمنٹ کی بائیکاٹ بھی ہے اور جس میں دیگر بھی استعفے بھی آ سکتے ہیں تمام تر، مطلب یہ سارے ایشوز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پارلیمنٹ میں ابھی کوئی بلیو نہیں ہے، نہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا اپنی پارلیمنٹیرین کو بچا سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ بات کریں تو وہ ایک کلرک جو ہے نا اس کو ایکسپنج کرتا ہے، حالانکہ رولز قانون کے مطابق جو ہے صرف اسپیکر ایکسپنج کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسمبلی کی فلور پہ تقریر جو ہے نا اس کے اندر ایک کلرک امینڈمنٹ کرتا ہے جو اسمبلی کی اور پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ 5 اگست کو T20 میچ ہوگا، ون ڈے میچ ہوگا، ٹیسٹ میچ ہوگا، اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ 5 اگست کو ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیسے صاحب سینئر رہنما ہے آپ، کیا اس وقت اسٹریٹجی آپ کو؟ دیکھیے ہمارے پارٹی لیڈرشپ ہے اس وقت جس کے پاس ذمہ داری ہے اس کے بارے میں وضاحت کرے گی، لیکن 5 اگست کو ہم نے بنیادی طور پر پوری قوم کو نکالنا ہے اس ظلم کے خلاف، اس رجیم کے خلاف، اور میں صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد کرتا ہوں
ایک بات بالکل واضح ہے، کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں آئیں گے، نہ ڈریں گے نہ خوف کھائیں گے. اور میں اپنے تمام ان بہادر ساتھیوں کو جن کو سزائے ہوئے ہیں، جس کی مشکل ہے، میں نے کل سب سے بات کی ہے، میں اس کو جرت کو، ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں.